بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقصیٰ ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ نیوزی لینڈ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بہت سی کنٹروورسیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا سے ہٹ کے اب جو نیشنل نیوز چینلز ہیں وہ بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے دنیا چینل کے اوپر کامران شاہد اینکر جو ہیں انہوں نے ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے بہت ہی ہولناک قسم کی جو تصاویر ہیں وہ شیئر کی، جو تھی ارشد شریف کی جب ان کو قتل کیا گیا، اور کہ اس سے پہلے انہیں 3-3.5 گھنٹے وائلنس کا نشانہ بنایا گیا۔ بدترین وائلنس جو ہے وہ ان کے اوپر کیا گیا، ان کے ناخن کھینچ دیے گئے، ان کے کلائیوں کے اوپر کیل ٹھونکے گئے، اور اسی طرح ان کے جسم کے مختلف حصوں پہ کٹ لگا کر وہاں پہ بھی وائلنس کیا گیا۔ یہ تو ایک چیز ہوگی جو کہ دنیا چینل کی طرف سے نشر کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سی کنٹروورسی اس حوالے سے سامنے آئی کہ جو کامران شاہد نے پروگرام کیا ہے وہ سچ پہ مبنی نہیں ہے، اور کیس کو کسی اور طرف گھمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ سید اقرار الحسن جو کہ ARY پہ کام کرتے ہیں، ایک عرصے سے وہ کافی انویسٹیگیشن وغیرہ کر کے رپورٹنگ وغیرہ کر رہے تھے، اب وہ آل آف سڈن جو ہے 19-20 دن بعد پہنچ گئے ہیں کینیا، اور کینیا میں سے جا کے انہوں نے ایک کلپ شیئر کیا ہے اپنے ARY چینل کے اوپر، جس کو بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے اس پورے معاملے کو لے کے کہ اقرار الحسن جو ہیں وہ اس معاملے میں غلط بیانی کر رہے ہیں، کیس کا رخ کسی اور طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ناظرین یہ جو ارشد شریف کا کیس ہے اس کو اتنا بگاڑا جا رہا ہے، اتنی اس میں الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اصل کیس جو ہے اس سے توجہ کسی نہ کسی طریقے سے ہٹ جائے۔ کامران شاہد نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس کو کچھ صحافیوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، جھوٹی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اسی طرح اب اقرار الحسن کی آپ حرکت دیکھیں، جو وہ وہاں گئے ہیں کینیا، اور وہاں جا کے وہ جس قسم کی انویسٹیگیشن انہوں نے کر کے رپورٹ بنائی ہے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ لگ رہی ہے پوری کی پوری رپورٹ۔ دیکھیں ناظرین، 19-20 دن بعد وہاں پہ پہنچتے ہیں اقرار الحسن، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا، کینیا کا پورا میڈیا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے بھی انویسٹیگیٹو ادارے ہیں، جتنے اتھارٹیز کے لوگ ہیں، فرینزک کے لوگ ہیں، مختلف ایجنسیز کے لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، وہ سب وہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں، اور 19 سے 20 دن میں انہیں وہاں سے جو شواہد ملنے تھے، جائے وقوع سے جو چیزیں ان کو ملنی تھی اس کیس سے ریلیٹڈ، انہوں نے وہ تمام چیزیں شواہد حاصل کیے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے، وائس آف امریکہ وہاں پہ پہنچا ہے، اور اسی طرح TW والے وہاں پہ پہنچے ہیں، بہت سے جیو کے صحافی وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اقرار الحسن 19-20 دن بعد جا کے وہاں سے 3 گولیوں کے شیل اٹھا کے، بلٹ کے شیل اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے جائے وقوع سے ملے ہیں۔ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ جائے وقوع پر 19 سے 20 دن بعد جب اتنے لوگ وزٹ کر چکے ہیں تو اقرار الحسن کو وہاں سے وہ گولیوں کے شیل کیسے مل گئے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا وہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کامران شاہد کہہ رہے ہیں کہ جی وائلنس ہوا، اور انہوں نے 7 تصاویر بھی دکھائی؟ جو یہاں سے پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں کیا آیا وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، جو پیمز ہاسپٹل کی رپورٹ آئی ہے۔ تو سید اقرار الحسن نے جیسے ہی یہ پروگرام کیا ہے تو جو کامران شاہد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کسی صورت اپنی بات سے ایک انچ بھی جو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جتنا انہوں نے پروگرام کیا ہے وائلنس سے ریلیٹڈ جو ارشد شریف پہ کیا گیا، اور ان کو اس کے بعد بری طرح تشدد کے بعد ان کو مرڈر کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں، اور جو اقرار الحسن اور ان کا جو ادارہ ہے ARY وہ کیس کو اور طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وائلنس نہیں ہوا ہے۔ تو ناظرین ایک تو یہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے۔ دیکھیں ناظرین، تھوڑی سی اگر انسان کی عقل کام کرے تو اتنے جرنلسٹ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ اتھارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے جتنے بھی انویسٹیگیٹو ادارے ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو مختلف لوگ ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں، اور جو مقامی لوگ ہیں بالخصوص ان کے بھی انٹرویوز کیے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ
ओपन की। उनका जो आई विटनेस थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो जिस दिन 23 को अगर अरशद शरीफ का कत्ल होता है तो 23 की दोपहर को 2-3 बजे मुकामी लोगों ने देखा कि पुलिस के या वो जो यूनिफॉर्म में बंदे वहाँ पे मौजूद थे, वो उस वक्त से उनकी रैकी कर रहे थे। तो ये मुकामी लोगों ने भी बयानात दे दिए। अब जो इकरारुल हसन है वो टोटली सारी चीज़ें जो हैं वो गलत बता रहे हैं और वो 20 दिन बाद वहाँ पे पहुँचे हैं और सारी रिपोर्टिंग वो गलत कर रहे हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा इनके इदारे के ऊपर सवालिया निशान है। क्योंकि अगर हम देखें तो इकरारुल हसन ना तो अरशद शरीफ के जनाजे में गए, ना उनकी वालदा से मिले। अरशद शरीफ की जो वाइफ हैं जवेरिया सिद्दीकी, वो सबको अपने इंटरव्यूज़ दे रही हैं, उनसे भी किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। ऑल ऑफ सडन वो कीनिया क्यों चले गए और वहाँ से उनको गोलियों के 3 शेल भी मिल गए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो नाज़रीन थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं कि जिस तरीके से अरशद शरीफ को टॉर्चर का निशाना बनाया गया, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जो पिम्स हॉस्पिटल की है और उसमें वाजिया ये चीज़ डॉक्टर्स ने बयान की है कि अरशद शरीफ को शदीद तशद्दुद का, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कत्ल करने से पहले। तो ये अब एक चीज़ वाजिया हो गई है कि वायलेंस हुआ है, लेकिन ARY के नुमाइंदे जो वहाँ पे पहुँचे हैं वो ये वाला काम क्यों कर रहे हैं कि 2 तरफ से गोलियाँ चली हैं और ये सारा मामला हुआ है, उन्हें कैसे पता? वो तो 20 दिन बाद पहुँचे हैं और बहुत ही हैरत की बात है कि उन्हें गोलियों के शेल भी मिल गए हैं। ये सबसे बड़ी अजीबोगरीब सी दास्तान है जो इकरारुल हसन ने सुनाई है। अगर नाज़रीन हम FIA के हवाले से बात करते हैं तो FIA ने आज जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, वो अरशद शरीफ की वालदा जो बहुत दिनों से बहुत तकलीफ़ में हैं अपने बेटे को खोने की वजह से और इल्तजा कर रही थी, इस्तदा कर रही थी, चीफ जस्टिस तक वो पहुंची हैं। जब हुकूमत ने उनकी, पिम्स हॉस्पिटल वालों ने बात नहीं सुनी, हुकूमत ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि उनके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको दी जाए। तो बहुत ही मुश्किल से इन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आज अरशद शरीफ की वालदा के हवाले कर दी है। और ये वाली जो हमारी रिपोर्ट है ये कीनिया का जो हुकूमत है, कीनिया के जो लोग हैं उनके साथ भी शेयर की गई है। कीनिया के जो जर्नलिस्ट हैं, वैसे नाज़रीन जो केनियन जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इस केस को लेके जो है टची हैं और उन्होंने डे 1 से अपनी हुकूमत को, अपनी पूरे पुलिस सिस्टम को आड़े हाथों लिया हुआ है। और जितने भी केनिया के जर्नलिस्ट हैं वो सब एक मौक़िफ़ पे कायम हैं कि अरशद शरीफ को टारगेट करके किलिंग की गई है, उसकी टारगेट किलिंग की गई है। उनको कोई इन्होंने मिस आइडेंटिफिकेशन का मामला नहीं है, कोई इन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से उनको मर्डर नहीं किया, बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर के तहत जो है उनको मर्डर किया गया है। इवन के वॉइस ऑफ अमेरिका की जो जर्नलिस्ट वहाँ पे पहुंची गए, जियो के सहाफ़ी वहाँ पे पहुंचे हैं और मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ पे जो बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पे पहुंचे और तमाम के तमाम का एक ही मौक़िफ़ है कि अरशद शरीफ को कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से नहीं कत्ल किया गया, बल्कि उनको प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत टारगेट किलिंग की गई है और उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इतना ज़्यादा उन पे वहशियाना तशद्दुद किया गया है कि उनके उंगलियां उनकी फ्रैक्चर है, हाथों की नाखून खींच दिए गए हैं और इसके साथ साथ उनकी जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, उनको बुरी तरह राड मार के डैमेज किया गया है, तोड़ा गया है। इसी तरह उनके मुख्तलिफ जो बॉडी के हिस्से उन पे कट लगा के जो है उन कट्स के अंदर उनके ऊपर वायलेंस किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें पिम्स हॉस्पिटल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी अब जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। तो नाज़रीन थोड़ा सा हम आते हैं कि कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कीनिया की तरफ से दी गई है। अब जो कीनिया का मीडिया वो बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने एक बंद लिफाफे को सील पैक करके जो है वो रिपोर्ट भेजी थी कि सिर्फ अरशद शरीफ की वालदा को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी है। लेकिन जब उनके पास रिपोर्ट पहुंची, जवेरिया सिद्दीकी जो कि अरशद शरीफ की वाइफ हैं, वो कहती हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो लिफाफा खुला हुआ था और उसमें से 2 जो पेजेस थे वो मिस थे। तो ये तो हिसाब हो रहा है वो किसने वो पेजेस निकाले और क्यों निकाले, क्या उसने तब्दीलियां की हैं और क्या करनी थी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर हम देखते हैं उसमें बहुत सी खामियां, किसी जगह पे कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं किया गया कि अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके नाखून खींचे गए हैं या उनकी हड्डियां तोड़ी गई हैं या इसी तरह उनको जिस्म पे कट लगाए गए हैं, कोई भी चीज़ जो है वो। और देखें कीनिया क्यों ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर बना के देगा, पहला सवाल तो ये क्योंकि कीनिया तो झूठ बोल रहा है।
کینیا کی حکومت جھوٹ بول رہی ہے، کینیا کی ایجنسیز جھوٹ بول رہی ہیں، کینیا کا جتنا میڈیا ہے وہ اس آواز کو بلند کر رہا ہے کہ یہ مسنگ آئیڈینٹیفیکیشن کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ میڈیا سارا ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا، لیکن ایک ہمارے حال دیکھ لیں کہ ہمارے میڈیا کے لوگ وہاں پہ جا کے اس معاملے کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارشد شریف کا جو کیس ہے ناظرین بہت زیادہ پراسرار ہو چکا ہے، جب سے بالخصوص یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو کینیا کے جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے وہاں کے قریبی لوگوں کو، باشندوں سے بات کی ہے کہ جو وہاں کے جس جگہ پہ یہ مرڈر ہوتا ہے ایموڈم جو وہاں پہ کمپنی ہے اس کے قریب دوسری سائڈ پہ جس گھاٹی پہ لے جایا گیا، یہ بھی ایک چیز ناظرین اب سامنے آ گئی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ رستہ جو خرم جو میزبان تھا جن کے گھر ارشد شریف ٹھہرے ہوئے تھے گزشتہ 2 ماہ سے، خرم جو ہے ان کو اس رستے پہ کیوں لے کے گیا، انہوں نے کیا ارشد شریف کو کہا تھا، وہ سنسان گھاٹی، آپ ڈے کے ٹائم میں آپ کو فوٹیجز دکھاؤں گی ساتھ، دن کے ٹائم وہاں پہ کوئی نہیں جاتا، رات کے اندھیرے میں ارشد شریف کو، وہ بہت زیرک انسان تھے، بہت سوجھ بوجھ والے تھے، ان کو کیا کہہ کے وہاں پہ لے جایا گیا کہ کیا ان کی کسی سے ملاقات کروائی جانی ہے، کیا ان کو کوئی خبر کے حوالے سے کسی سے ملوایا جانا ہے، کون سی ان کو بات ایسی کہی گئی تھی کہ جو وہ اتنی اندھیر نگری میں جانے کو تیار ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آلریڈی 3 بجے دوپہر سے وہاں پہ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ تمام ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ کی ہے۔ یہ تو ایک چیز سامنے آ گئی ہے۔ دوسری ناظرین ایک بہت ہی کلیئرلی چیز اب سامنے آ رہی ہے کہ خرم اور وقار بہت ہی پر اسرار کریکٹر ہے اس پورے کیس کو لے کے، اور اب یہ پتا چلا ہے کہ جو خرم ہے وہ اے آر وائی کا نمائندہ ہے، اے آر وائی میں وہ کام کرتا ہے۔ اے آر وائی کے جو لوگ ہیں یا اقرار الحسن جس طرح کینیا پہنچے ہیں، وہاں پہ کینیا میں وقار اور خرم موجود ہیں، تو اقرار الحسن کا کام تھا کہ وہ پہلے خرم اور وقار کے پاس جاتے، ان سے بات چیت کرتے، جو اس وقت جائے وقوع پہ موجود تھے، ڈرائیونگ کر رہے تھے، ساتھ موجود تھے، ان سے کیوں نہیں بات کی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خرم وہاں پہ امپلائی ہے، اے آر وائی کا نام آ رہا ہے، تو پھر خرم کے ساتھ بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیں کہ کینیا کی پولیس جو ہے ان کی جتنی کہانیاں تھی وہ تو ساری جھوٹی کی جھوٹی ثابت ہوئی، اور اس کے بعد اب کیا ہوا ہے کہ جو ارشد شریف کی والدہ ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کینیا کی جو پولیس ہے ان سے رتی کے برابر انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ کینیا کی ایجنسیوں نے جتنا بھی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ تھا ارشد شریف کا، جتنی بھی ان کی چیزیں تھی، وہ تمام کی تمام انہوں نے ضبط کر لی ہیں۔ کس نے کی ہیں؟ ان کو یہ کہا گیا ہے، جویریہ صدیقی جو وائف ہیں ارشد شریف کی، کہ جی وہ انٹیلیجنس کے پاس ہے جو کینیا کی ہے، لیکن کینیا کی انٹیلیجنس کے پاس بھی لیپ ٹاپ، موبائلز، سیٹلائٹ فون، کوئی بھی چیز ارشد شریف کی نہیں ہے۔ اٹس مین کہ وہ ان سے کس نے، جنہوں نے وائلنس کیا وہ لے گئے، یا وہ کہاں ہے ان کی چیزیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ خرم اور وقار کے گھر میں وہ چیزیں تھی، کیونکہ ارشد شریف وہ سامان اپنا لے کے ساتھ ٹریول تو نہیں کر رہے تھے، تو خرم اور وقار نے بعد میں سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے ان کا لیپ ٹاپ اور فلاں چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پولیس کے حوالے کر دی۔ تو پولیس کے پاس تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں، انہیں کوئی چیز واپس نہیں ملی۔ ان کی فیملی نے اس چیز پہ بھی پروٹیسٹ کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ واپس نہیں دی گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے یہ ارشد شریف قتل کے حوالے سے جو تمام کنٹروورسی چل رہی ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں یہ بہت ہی بھیانک معاملات ہیں۔ جی تو ناظرین ڈی جی ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ان تمام جتنے بھی وہاں پہ شوٹرز بالخصوص جنہوں نے ارشد شریف کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا، ایک تو ان تک رسائی نہیں دی گئی، دوسرا جو ایک دو ان سے ملے ہیں ان کی باتوں میں بہت زیادہ گمبھیر صورتحال ان کو نظر آئی ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں ان میں بہت زیادہ تضادات پائے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ڈی جی ایف آئی اے کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہی بتا رہی ہے۔ اگر ہم رانا ثناءاللہ جو ہیں وزیر قانون، ان کی سٹیٹمنٹ بھی واضح طور پہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ کامران شاہد دنیا نیوز کے معروف اینکر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اور پہلے بے ہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ کے تمام لوگ جو ہیں وہ اب اس کو ٹارگٹ کلنگ سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اے آر وائی جو ہے وہ اس معاملے کو کسی اور طرف لے جانا چاہ رہا ہے، اور اسی طرح ہماری جو حکومت ہے جب تک
جو کینیا کی حکومت ہے ان بالخصوص پریزیڈنٹ لیول پہ جا کے اگر پروٹیسٹ نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، اصل حقائق اس کیس کے کسی صورت بھی ہمارے سامنے نہیں آئیں گے جب تک ہم کینیا کی حکومت کو آڑے ہاتھوں نہیں لیں گے اور یو این او کو اس میں شامل نہیں کریں گے۔ یو این او لیول کا کمیشن بنایا جانا بہت ضروری ہے اس تمام معاملے پہ، تاکہ اصل حقائق اس کیس کو پیچھے محرکات کا کیا ہیں، کون لوگ ہیں اس کیس کے پیچھے، ان کا پھر ہی وہ سامنے آ سکتے ہیں، پھر ہی ہم ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دلوا سکتے ہیں۔ جب تک یو این او کا کمیشن نہیں بنتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری معزز عدلیہ جو ہے وہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے گی، اور اسی طرح یو این او کی طرف سے ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ اعلیٰ تحقیقاتی ادارے جو ہیں اس کی تحقیق کریں اور اصل جو قاتل ہیں، جو اس کے پیچھے ارشد شریف کے قتل کے پیچھے جو اصل مہرے ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔